سنو جاؤ جانے کے بعد اس انسان کی مزار کو، اس انسان کی قبر کو مزار بنا دیا جائے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ برادران اسلام، دنیا کے اندر قبرستان کے اندر فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد اس کی مزار کو بنا دیتے ہیں۔ مزار کو بنانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ، جانے کے بعد اب صبح سے لے کر شام تک اس بندے کی قبر کی زیارت کرتے رہو، نمازوں کو ادا کرتے رہو، قرآنوں کو پڑھتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو۔ اسلام تباریک کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایسے عالم میں فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد اس کی قبر پر ذکر و خیر کرتے ہیں، کرنے کے بعد خدا کی عبادت کرتے ہیں، قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جب شام ہوتی ہے، شام ہونے کے بعد فرشتے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں سنو، آج دن بھر تم نے ذکر کیا ہے، جو نمازوں کو ادا کیا ہے، جو تم نے قرآن کو ادا کیا ہے، ایسے عالم میں جو میں نے ثواب دیا ہے سارا کا سارا ثواب اس انسان کو دیں گے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ برادران اسلام، اس کے بعد شام ہوتی ہے، شام ہونے کے بعد رب کائنات اعلان فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ، جانے کے بعد اس کی قبر کی زیارت کرو، قبر کی زیارت کرنے کے بعد اس کی قبر پر تم نمازوں کو ادا کرو گے، جب تم قرآنوں کو پڑھو گے، جب تم خدا کا ذکر کرو گے، ایسے عالم میں برادران اسلام فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد اس بندے کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ قبر کی زیارت کرنے کے بعد برادران اسلام حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد ایسے عالم میں فرشتے جاتے ہیں، جانے کے بعد خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد رب کائنات اعلان فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا معاملہ رہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، میں نے اس بندے کی قبر پر زیارت کی ہے، زیارت کرنے کے بعد میں نے وہاں قرآن خوانیاں کی ہے، میں نے قرآنوں کو ادا کیا ہے، میں نے قرآنوں کی تلاوت کی ہے، میں نے نمازوں کو ادا کیا ہے۔ برادران اسلام، ایسے عالم میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں سنو، جو تمہارا ثواب ہے سارا کا سارا ثواب میں نے اس بندے کو دے دیا، دینے کے بعد اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوتا ہوں، میں نے اس بندے کو معاف فرما کر جنت سے آزاد فرما دیا اور جنت کا حقدار بنا دیا، جہنم سے آزاد فرما دیا، جہنم کی آگ میں نے اس بندے پر حرام کر دی جو دنیا سے امام حسین کی محبت لے کر قبر کے اندر گیا۔ جانے کے بعد برادران اسلام، ایسے عالم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ، جنت میں اس کے لیے مکان بنایا جائے۔ برادران اسلام، دنیا کے اندر مکان بن جاتا ہے، آخرت میں مکان بن جاتا ہے، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں سنو، خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا اے میرے مالک و مولا، ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کے مکان پر گئے، جانے کے بعد تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا اے مولا علی میری بارگاہ میں آ جاؤ، مولا علی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مولا علی آپ آ گئے، اس کے بعد ارشاد فرمایا اے فاطمہ زہرا میری بارگاہ کے اندر آ جاؤ۔ برادران اسلام، فاطمہ زہرا آپ کی بارگاہ میں آ گئی، آنے کے بعد مالک و مولا کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اے امام حسن حسین میری بارگاہ کے اندر آ جاؤ۔ امام حسن حسین آتے ہیں، آنے کے بعد رب کائنات کے پیارے حبیب اپنی چادر کو خدا کی بارگاہ میں پھیلا دیتے ہیں، پھیلانے کے بعد اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا سن لے، یہ میرا فلاں بندہ وہ ہے، وہ یعنی یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت فرماتا ہوں، اے میرے مالک و مولا تو ان سے محبت فرما لے اور ان لوگوں سے بھی محبت فرما لے جو میری اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ برادران اسلام، دنیا کے اندر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے اندر میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو امام حسن حسین سے محبت کرتا ہے، جو مولا علی سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ زہرا سے محبت کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر کامیاب رہتا ہے، آخرت میں کامیاب رہے گا۔ برادران اسلام، ارشاد فرمایا کہ اے میرے مالک و مولا میں تو ان سے محبت فرماتا ہوں اور میں پناہ محبت فرماتا ہوں، اے میرے مالک و مولا تو بھی ان سے محبت فرما لے۔ برادران اسلام، رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا ان سے محبت فرمانے کے بعد اس انسان سے محبت فرما لینا، میری اس امت سے محبت فرما لینا جو میری اہل بیت سے محبت کرے۔ برادران اسلام، جب پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزا کا وقت آیا، آنے کے بعد صحابی رسول نے عرض کیا اے میرے مالک و مولا کے پیارے حبیب آپ اعلان فرمائیں
فرما دیجیے آپ نے مکمل دین فرما دیا یا رسول اللہ جب دنیا کے اندر میں بہکنے لگوں جب میرے قدم ڈگمگانے لگے تو ایسے عالم میں مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں راہ حق پر ہوں یا دنیا کے اندر میں کامیاب ہوں؟ تو برادران اسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا اے میرے امتیوں سنو اے میرے صحابی رسول سنو معاملہ یہ ہے جب تم یہ سوچو دنیا کے اندر دیکھنا چاہو کامیاب ہو یا نہیں یا دنیا کے اندر دیکھنا چاہو تمہارا ایمان ڈگمگا رہا یا نہیں یا دیکھنا چاہو کہ رب کائنات تم سے راضی یا نہیں تو برادران اسلام رب کائنات کے پیارے حبیب نے اعلان فرمایا اے میرے صحابی رسول جب دنیا سے میں پردہ کر جاؤں کرنے کے بعد جب تم کو یہ دیکھنا ہو کہ تم راہ حق پر ہو یا خدا کے ماننے والے ہو یا نہیں یا تمہارا مالک و مولا تم سے راضی یا نہیں تو ایسے عالم میں تم کیول قرآن پر عمل کر لینا قرآن پر عمل کرنے کے بعد میری اہل بیت پر عمل کر لینا ان سے محبت کر لینا تم ان کے دامن کو پکڑ لینا تو دنیا کے اندر کامیاب رہو گے آخرت کے اندر کامیاب رہو گے برادران اسلام اس کی بات پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی رسول سنو اے میرے امتیوں سنو اگر آنے والے وقت میں اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ تم کامیاب ہو یا نہیں اگر یہ سوچو کہ خالی قرآن پر عمل کر لے اور کرنے کے بعد اہل بیت کو چھوڑ دے تو برادران اسلام رب کائنات کے پیارے حبیب نے اعلان فرمایا اگر تم قرآن کو پکڑو گے اہل بیت کو چھوڑو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے یا خالی اہل بیت سے محبت کرو گے قرآن پر عمل نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے اگر دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی اور اس کے بعد قرآن پر عمل کرنا پڑے گا اگر دونوں چیزوں کو پکڑو گے تو دنیا